السلام علیکم دوستو. یہ کہانی بڑی مختلف ہے. خاصی ڈرا دینے والی کہانی ہے. آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے ہو تو سکون سے بیٹھ کر اس کو سنیے گا. اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا منیر شہر کام کی تلاش میں آیا تھا. منیر انٹر پاس تھا. اتنی تعلیم بھی اس نے بہت جتن کر کے حاصل کی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس ڈگری سے اس کو کوئی بہت اچھی نوکری نہیں مل سکتی، لیکن یہ اس کا شوق تھا جو اس نے محنت مزدوری کر کے پورا کیا. اس کا بچپن کا دوست کریم تو 2 سال سے اسے شہر بلا رہا تھا، لیکن بس منیر ہی کو پڑھنے کی دھن سوار تھی. مہنگائی اور گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ کریم کے پاس شہر چلا جائے گا. کریم کو فون کیا تو وہ خوش ہو گیا. منیر اس کے بچپن کا دوست تھا. یار دوست ہو تو پردیس میں وقت اچھا گزر جاتا ہے. گھر والوں سے رخصت لے کر منیر اسٹیشن کی طرف چل دیا. ٹرین منزل پر پہنچ گئی. بڑی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ اس نے بڑے شہر میں قدم رکھا تھا. کریم اسٹیشن پر ہی مل گیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا. گھر کیا تھا؟ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا جس میں 7 لوگ رہتے تھے. ان کو بھی غم روزگار کھینچ لایا تھا. 8واں منیر تھا. ان میں منیر ہی واحد شخص تھا جس کے پاس کچھ تعلیمی قابلیت، جبکہ باقی سب گزارے لائق پڑھ لکھ لگے تھے. کریم 4 سال سے ایک ہی جگہ کام کر رہا تھا. اس نے وہی منیر کے لیے بھی کام کی بات کی تھی. کل باس نے بلایا تھا. دوسرے دن کریم منیر کو ساتھ لیے وہاں پہنچا. وہ جگہ تھی ونڈر لینڈ. ان کی گاؤں میں میلے تو ہوتے تھے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی اور بہت مختلف جگہ تھی. منیر اس جگہ کے شہر میں کھو گیا. ابھی تو صفائی وغیرہ کا کام چل رہا تھا. کریم وہاں کا سپروائزر تھا اور سب سے سینئر بھی تھا. وہ صفائی اور مینٹیننس وغیرہ کو دیکھا کرتا تھا. منیر کو فوراً نوکری پر رکھ لیا گیا. بندوں کی ان کو ضرورت تھی. تنخواہ بھی اچھی تھی. اس کو شبیر بھائی کے پاس بھیج دیا گیا. وہ تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں طے کرتے تھے. انہوں نے منیر کو ہر مشین کی آئلنگ اور ان کی مینٹیننس کا ریکارڈ رکھنے کے کام پر لگایا. اس کو ساتھ لیے وہ ہر جھولے پر گئے. ہر جھولے کے بارے میں بتایا کہ اس کی مینٹیننس کیسے ہوگی اور کب ہوگی. وہ بڑے شوق سے ہر چیز کو دیکھ اور سمجھ رہا تھا. وہ آخر میں اس کو ونڈر لینڈ کے ایک ایسے حصے میں لے گئے جو بالکل آخری سرے پر تھا. یہاں ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ جھولے، گڑیا، گھوڑے اور پرزے پڑے تھے. یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا. بشیر بھائی نے بتایا اس ہال کا آخری حصہ ونڈر لینڈ کے ڈارک روم سے جا ملتا ہے اور وہاں سے ونڈر لینڈ میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا ہے. دن کے وقت یہ جگہ ویران اور پرسکون سی لگ رہی تھی، لیکن رات میں تو ہیبت ناک لگتی ہوگی. منیر یہی سوچتا ارد گرد دیکھ رہا تھا. تم سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ وہاں اندر الماری میں ہر طرح کے نٹ اور اسکرو ہیں، جو ہیں تو پرانی مشینوں کے، لیکن بہت کارآمد ہیں. ان کو مہینے میں ایک بار نکال کر آئل وغیرہ لگا کر رکھنا ہے. وقت ضرورت وہ کام آتے ہیں. یہاں تم نے الماری کے سامان کی ہی مینٹیننس دیکھنی ہے، باقی اور کچھ نہیں دیکھنا. منیر کو اطراف کا جائزہ لیتا دیکھتے بشیر بھائی نے زور دے کر اس کو سمجھایا. کام تو منیر نے سمجھ لیا تھا. اس کو ایک وائرلیس بھی دیا گیا. یہ اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا تھا. اس کا کام دوپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتا تھا. شام 6 بجے سے ہی لوگوں کی انٹری شروع ہو جاتی تھی. اس شام منیر نے روشنیوں اور رونق کا ایک جہاں دیکھا. بے فکر اور مگن لوگ، ہنستے کھلکھلاتے بچے، اور پھر جہاں کی روشنیوں کو آہستہ آہستہ بجھتے بھی دیکھا. ہر جھولے کی لائٹیں آف کر کے تالے منیر نے ہی ڈالے. آخری جھولے کو تالا لگا کر وہ پلٹا. اوکا سا عالم ہو گیا تھا. کہاں کان پڑی، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اب پورا فن لینڈ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا. وہ لمبے لمبے قدم لیتا باہر کی طرف جا رہا تھا. کریم گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کو دھیمے دھیمے گنگناہٹ کی آواز سنائی دی. پہلے تو اس کو یہی گمان گزرا کہ کہیں کسی جھولے کا کوئی سوئچ کھلا تو نہیں رہ گیا.
میوزک اور شور مچاتے گانے تو ہر جھولے میں تھے، لیکن جب غور کیا تو یہ کسی کے گنگنانے کی باقاعدہ ایک نسوانی آواز تھی۔ وہ گاؤں کا بندہ تھا اور نڈر بھی تھا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ اس کی ٹو میں جاتا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں بہت سے درخت بھی ہیں جو کافی پرانے بھی لگ رہے ہیں۔ ہوگی کوئی چیز۔ وہ بغیر ڈرے تیز تیز قدموں سے آگے چل دیا، اور وہ آواز بھی کہیں پیچھے رہ گئی۔ یہ ایک سچ ہے، یہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر آپ ان سے خوف کھائیں گے تو یہ چیزیں آپ پر حاوی ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور آیت الکرسی پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ منیر نے بھی یہی کیا۔ گیٹ پر ہی کریم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لوگ ایک مصروف دن گزار کر گھر لوٹے۔ کریم نے پوچھا بھی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ منیر نے بڑے مطمئن انداز میں اس کا جواب دیا، سب ٹھیک رہا۔ تو پھر کریم نے بھی آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دن جب ونڈرلینڈ پہنچے تو منیر نے بڑی ذمہ داری سے اپنا کام شروع کیا۔ 5 بجے تک وہ سب مشینیں اوکے کر چکا تھا تو کریم اس کے پاس آیا۔ اسی شہر کے ہائی وے پر ایک اور ونڈرلینڈ کھل رہا تھا۔ کریم کو کچھ روز کے لیے وہاں کے معاملات دیکھنے ہیں، ہو سکتا ہے 2 دن وہاں رکنا بھی پڑ جائے۔ وہ منیر کے لیے فکر مند تھا۔ منیر نے اس کو مطمئن کر دیا کہ وہ بے فکر رہے، اسے گھر کا راستہ یاد ہے، وہ چلا جائے گا۔ آج کے شیڈول میں اسے اس ہال کے الماری کے سامان کی مینٹیننس بھی دی گئی تھی۔ وہ اس آخری کونے میں بنے ہال میں چلا آیا، اپنا وائرلیس اور چابیوں کا گچھا سائٹ پر رکھ کر پہلے تو اس نے دھول مٹی صاف کرنے کا ارادہ کیا، پھر اندر کی الماری کھولوں گا۔ وہ بھول گیا کہ بشیر بھائی نے صرف الماری کے سامان کے بارے میں ہدایت دی تھی۔ راستے میں پڑی چیزوں کو سائڈ کر کے رکھتا گیا، ایسا لگ رہا تھا بس سامان یہاں لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ صفائی میں جت گیا۔ وہ سامان سے مٹی جھاڑتا اس کو سائڈ پر رکھتا جا رہا تھا۔ دور سے جھولوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ منیر جب سے یہاں حال میں آیا تھا اس کو گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک احساس اور بھی تھا، جیسے کوئی ہے یہاں اور وہ اس کو مستقل دیکھ رہا ہے۔ منیر پھر بھی کام میں لگا رہا۔ سامان تو بہت زیادہ تھا اور وزنی بھی، جو وہ ہٹا سکتا تھا وہ ہٹا رہا تھا۔ اچھا خاصا اس نے راستہ بنا ڈالا، اور پھر منیر کو جیسے سرگوشیاں سی سنائی دینے لگی۔ پہلے تو اس نے وہم سمجھا، باہر ایک رونق کا سما تھا، باہر کا شور مستقل آ ہی رہا تھا۔ ایک بات تو تھی، یہ جگہ بہت بھاری تھی۔ وہ بہت تھکن محسوس کرنے لگا۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سب سے آخر میں بنی اس بڑی سی الماری تک جائے۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہاں سے نکل جائے، لیکن نئی نئی نوکری تھی، جو کام دیا گیا وہ اس کو کرنا تھا۔ وہ ہمت کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ اب وہ جتنا اندر جا رہا تھا جیسے گھٹن کم ہو رہی تھی۔ یہ بات عجیب تھی، بے حد عجیب۔ اچھی طرح سانس آئی تو کچھ سکون ہوا۔ فاصلہ طے کر کے وہ الماری تک پہنچ ہی گیا۔ اس جگہ باہر سے آتا شور بھی نہیں آ رہا تھا، یہاں مکمل سکون کی کیفیت تھی۔ الماری کھولی تو وہ ایک دکان تھی۔ اتنی ساری چیزوں کو وہ کم از کم آج کی تاریخ میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کام تو کرنا تھا۔ اس نے پہلے نچلے خانے کا سامان نکالا اور لگ گیا کام سے۔ یہاں باہر جیسے تناؤ والی کیفیت نہیں تھی۔ اس کو کام میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کو اپنے پیچھے جیسے سایہ سا گزرتا محسوس ہوا تو وہ چونک گیا، اور پھر ایک بار نہیں 3 سے 4 بار ہوا۔ اس کو اب بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اب یہاں سے نکل جاتا ہوں، باقی کل دیکھیں گے۔ وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ کھانے کا ٹائم ہو چلا تھا۔ وہ کینٹین جانے کے لیے الماری بند کر کے پلٹ کر جو آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ تمام صفائی جو اس نے اتنی دیر وہاں کی تھی، اس کا تو نام و نشان نہیں تھا۔
چیزیں اسی طرح بکھری مٹی میں اٹی پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کو تو ذرا سی آواز بھی نہ آئی۔ وہ نڈر سہی، لیکن ایسی صورتحال سے واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن کیسے؟ دروازے تک جانے کے لیے اسی جگہ سے گزرنا تھا۔ کسی کو مدد کے لیے بھی کیسے بلاتا؟ وائرلیس اور چابیاں تو وہیں سائٹ پر چھوڑایا تھا۔ یہ لاپرواہی اس سے ہو گئی تھی۔ اس کو اب سمجھ آ رہا تھا کیوں بشیر بھائی نے صرف الماری کا کام اس کو دیا تھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی تھی، جس جگہ وہ کھڑا ہے یہ جگہ پھر بھی صحیح ہے۔ مسئلہ دراصل اس حصے میں ہے جہاں پرانا سامان پڑا تھا۔ وہ خوف زدہ ہونا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہو رہا تھا۔ کریم بھی نہیں تھا، ورنہ کھانے کے لیے وہ ضرور اس کو ڈھونڈتا۔ یا خدا، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ سامنے راستہ چھوٹا بھی نہیں تھا، اچھا خاصا بڑا حال تھا۔ منیر سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں سے گزرا تو ضرور کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ یہاں وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں پھنس جاتا کوئی اس کو ڈھونڈ نہ پاتا۔ اس سے بہتر تھا جو بھی مسئلہ ہے وہ اسے ابھی منہ دے لے۔ آیت الکرسی پڑھتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ تیز تیز آگے جا رہا تھا۔ اس کو پھر سے سرگوشیاں سنائی دی، لیکن وہ انسنی کر کے بڑھنے لگا۔ کوئی چیز پیچھے سے زور سے گری۔ وہ اچھل تو گیا، مڑ کر نہیں دیکھا اور قدم بھی نہیں روکے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر سے آتا شور سنائی دینے لگا۔ اس کا حوصلہ بڑھا اور پھر اس کو لگا کوئی اس کو پکار رہا ہے، منیر منیر۔ منیر نے گردن اٹھا کر دیکھا تو دائیں طرف بشیر بھائی کھڑے تھے۔ منیر جلدی آؤ، کھانے کے لیے کب سے تمہیں بلا رہے ہیں۔ او شکر خدا کا۔ بشیر بھائی کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ارے بشیر بھائی، وہ ہاتھ ہلاتا زور سے بولا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنا چھوڑ دی۔ ان کی موجودگی سے اس کے دل کو ڈھارس ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا دروازہ تو سامنے ہے اور یہ دائیں طرف کھڑے ہیں۔ اگر سامنے سے آتے تو اس کو لازمی دکھائی دیتے۔ جلدی کرو منیر، جلدی آؤ، وہ بار بار بول رہے تھے۔ جی میں آ رہا ہوں، وہ یہ کہتا تیزی سے آگے بڑھا۔ نہ جانے کیا چیز تھی، اس میں اس کا پاؤں الجھ گیا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اب بھی بشیر بھائی کی آواز آ رہی تھی، منیر کیا کر رہے ہو؟ جلدی آؤ۔ اس کا یہ گرنا اس کے لیے اچھا ہوا۔ ماتھے کا کونا چھل گیا اور بازو پر بھی لگی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھایا۔ اس کا ٹراؤزر کسی کیل میں اٹک گیا تھا۔ وہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا اور پھر اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا کہ بشیر بھائی وہاں کھڑے آوازیں ہی کیوں لگا رہے ہیں، آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے کیوں نہیں آئے۔ یہ سمجھ آتے ہی منیر کو خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے زوردار آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا پڑھنا تھا کہ آوازیں لگاتی بشیر بھائی کی آواز خوفناک ہو گئی اور جیسے وہ غرانے لگے۔ منیر کا ٹراؤزر کیل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ مستقل آیت الکرسی پڑھتا اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر وہ بشیر بھائی کے روپ میں جو بھی چیز تھی وہ غرا رہی تھی۔ اب اس نے شکل بدلنا شروع کر دی۔ منیر نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ اس کو ڈرا کر پڑھنا بھلانا چاہ رہی تھی۔ آخرکار اس نے زور سے کھینچا، ٹراؤزر کا کونا پھٹ گیا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اس کو اپنے پیچھے کل رات والی وہی نسوانی گنگناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ دروازہ پار کر گیا۔ باہر ہی بشیر بھائی کھڑے تھے۔ وہ تو اس کو کھانے کے لیے بلانے آئے تھے۔ کریم خاص طور سے کہہ کر گیا تھا۔ وہ نہ بھی کہتا تو بھی نیا لڑکا تھا، وہ خیال کرتے۔ بشیر بھائی کو دیکھتے ہی منیر بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے لوگ مدد کے لیے بلائے۔ اس کو اٹھا کر ریسٹ روم میں لایا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آ گیا تو وہ بہت خوف زدہ لگ رہا تھا۔ یہاں کے ایک بزرگ گارڈ نے اس کو دم کیا۔ سب لوگ اس کے لیے بہت فکر مند تھے۔ آخرکار جب اس کے حواس بحال ہوئے اس نے ساری تفصیل بتائی۔ بشیر اس نئے بچے کو اگر وہاں بھیجنا ہی تھا تو خبردار تو کر دیتے۔ وہ بزرگ بشیر بھائی کو بولنے لگے، چاچا جی منع تو کیا تھا کہ الماری کا ہی کام کرنا ہے، بس مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کرے گا۔
یہاں تو جو کام بتاؤ لڑکے وہ کرتے ہی نہیں. اگر یہ سامان کو ہاتھ نہ لگاتا تو کچھ نہیں ہوتا. منیر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گھر جاتا. ان بزرگ کی آج لائٹ ڈیوٹی تھی. بیٹا آج رات میرے کیبن میں رک جاؤ، پھر صبح دیکھیں گے. وہ خوفزدہ ہو رہا تھا. ارے ڈرو نہیں، ہم یہاں روز ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ چیزیں یہاں نہیں آئیں گی، میں ہوں یہاں پر. وہ بزرگ اس کو پڑھ پڑھ کر دم کر رہے تھے. منیر کو سکون محسوس ہوا اور پھر وہ سو گیا. صبح آنکھ کھلی تو کریم بھی آ گیا تھا. وہ بزرگ منیر کو کریم کے حوالے کر کیے اور اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتے گھر چلے گئے. کریم کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہی منیر کو بتا دیتا کہ اس حال میں جائے تو احتیاط کرے. منیر کو ایک دن کی چھٹی دے دی گئی تھی. کریم نے اس کو بتایا کہ رات میں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی جھولے چلنے لگ جاتے ہیں، کبھی لائٹس چل جاتی ہیں، یہ تو معمول کی بات ہے. لیکن حال میں ایسا ہے کہ وہاں پڑا سامان اٹھاؤ تو وہ دوسرے دن پھر واپس وہیں پہنچ جاتا ہے. ایک بار ایک ٹرک منگوا کر لوڈ کروا کر بھیجنا بھی چاہا تھا، لیکن سامان اٹھانے والے کے اوپر چھت گر گئی اور بھاری نقصان ہوا. بس اسی لیے اس سامان کو نہیں ہلاتے. کریم منیر کو اپنے ساتھ نئے بننے والے ونڈرلینڈ پر لے گیا. وہاں یہ دونوں نائٹ ڈیوٹی پر لگ گئے. وہاں بھی اکثر رات کو منیر نے بچوں کے کھلکھلانے اور جھولوں کے چلنے کی آواز سنی. کریم تو کہتا تھا بھائی دھیان نہ دے، لیکن منیر نے 6 ماہ میں ہی ایک بہتر نوکری ڈھونڈ لی. البتہ کریم آج بھی وہی نوکری کرتا ہے.